محترم سامعین، ہم اس وقت ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جب ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے دین کچھ کلمات شنیعہ کے ذریعے سے حملے ہو رہے ہیں۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتار پے در پے یکے بدگرے حملہ کیے جا رہے ہیں۔ ہم ایسے دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے مبعوث فرمایا تو ایسے وقت میں اس روئے زمین میں کچھ بدبخت پائے جاتے تھے جن لوگوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر انگشت زنائی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے انجام کو برا فرمایا۔ اس دور میں بھی کچھ ایسے بدبخت روئے زمین میں پائے جا رہے ہیں جو ہمارے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑے اچھال رہے ہیں۔ ان کا ہدف صرف اور صرف اس پرامن ماحول کو خراب کرنا ہے، ہمارے جذبات سے کھیل کر کے ہندوستان کے پرسکون ماحول کو تہو تیگ کرنا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑے اچھالی جا رہی ہوں اور ناموس کی حفاظت کے لیے پرامن طریقے سے کچھ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہوں تو ہماری اولین ترین ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان لوگوں کو مبارکباد پیش کریں اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ شامل رہیں۔ ہم اگر میدان میں نہیں آ سکتے تو کم سے کم ان کی طاقت بنے جو لوگ میدان عمل میں آ کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیجا کلمات کہنے والوں کے خلاف کارروائی کی مانگ کر رہے ہیں، آپ ان کی پشت پناہی کریں تاکہ وہ لوگ آگے بڑھ سکے اور پھر کوئی اس دنیا میں اس روئے زمین میں کوئی ایسا بدبخت نہ آ سکے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر زبان درازی کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کی زندگی اگر ایک لمحے کے لیے ناموس رسالت پر گزر جائے تو آپ کی پوری زندگی پر وہ زندگی بھاری پڑ جائے گی، چونکہ آپ کی زندگی میں آپ کے جسم میں جو روح ہے وہ صرف اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائن ہے۔ اگر آپ کے رگوں میں خون ہے تو وہ خون صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اگر آپ کے جسم میں روح باقی ہے تو اس کا صرف اور صرف وسیلہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس ذات کے ناموس کی حفاظت ہماری اولین ترین ذمہ داری ہے، مگر آپ اگر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت نہ کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ اس روئے زمین پر کوئی محافظ ناموس رسالت کھڑا نہ ہوگا۔ اس روئے زمین پر ڈھیروں لوگ ہیں، اگر مخلوقات میں سے کوئی شخص اللہ رب العزت کے رسول کی ناموس کی حفاظت نہ کر سکا تو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی کتاب میں خود فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے حبیب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ کے ناموس پر حملہ ہوں گے، جب آپ کی ذات پر کیچڑیں اچھالی جائیں گی تو میری ذات ہے ان مستہزئین کے لیے، میری ذات ہے ان کیچڑ اچھالنے والوں کے لیے، ہم انہیں تہو تیگ کر دیں گے، ہم انہیں بے دریغ موت ماریں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس آیت کا نزول اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائے اس آیت کے ذریعے سے
پورے دشمنان اسلام جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اس آیت کو ان گستاخان رسول پر ذرا تطبیق دیں تو آپ پائیں گے کہ ان کا انجام اللہ نے بڑا برا کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان مناظر کو یا ان نموذج کو پیش کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب یہ ہے کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے اپنے حبیب کو اس روئے زمین پر بھیجا تو ان کی حفاظت ہر طریقے سے اللہ نے خود فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت ہر جہت، ہر زاویے، ہر طریقے پر فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے جب دیکھا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں استہزاء کر رہے ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں سخریہ کلمات بک رہے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو بیجا کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے حبیب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی طرف سے میں ان دشمنان کے لیے کھڑا ہوں، آپ کی طرف سے میں ان دشمنان کو صحیح طور پر نشانے پہ لگانے والا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا آپ اندازہ لگائیں، آپ اس چیز کا بھی ذرا ملاحظہ کریں کہ ایک شخص جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تھا، اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کو یہ الہام فرما دیا کہ جب یہ شخص مرے تو اسے تو قبول نہ کرنا، تو اسے اپنے اندر سے باہر پھینک دینا۔ اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کانا رجل نصرانیا فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص نصرانی تھا لیکن اس نے ایمان لایا، پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی۔ حاضری دینے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے دو سورتیں یاد کی، ایک سورہ بقرہ اور دوسرا سورہ آل عمران۔ جب وہ دو سورتوں کو یاد کر لیتا ہے تو اسی غرض سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے تاکہ وہ کچھ آیتوں کو اور لکھ سکے، یہاں تک کہ وہ کاتب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو جاتا ہے۔ دری اثنا کچھ ایام گزرے تھے کہ اس کے دل نے پھر کروٹ بدلی ہے، اس کے دل میں پھر ایمان کی کیفیت ختم ہوتی ہے اور پھر سے وہ نصرانی ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب وہ اپنے اصحاب کے مابین جاتا ہے، جب وہ اپنے ہم جھولیوں کے مابین جاتا ہے، جب وہ اپنے ہم مذہب کے درمیان جاتا ہے تو کہتا ہے ما یدری محمد الا کتبت لہ، کہ محمد عربی کو نہیں آتا کچھ، محمد عربی کو کسی چیز کا علم نہیں ہے سوائے اتنا جتنا میں نے انہیں لکھ کر کے دیا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس گستاخ کو موت دی ہے۔ موت دینے کے بعد اس کے اصحاب نے اسے دفن فرمایا۔ دفن کرنے کے بعد صبح اٹھتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ جس باڈی کو ہم نے کل دفن کیا تھا وہ باڈی زمین کے اوپر آ گئی ہے۔ لوگوں نے یہ کہا یہ فعل محمد عربی کے علاوہ کسی کا نہیں ہو سکتا ہے، یہ فعل اصحاب محمد کے علاوہ کسی کا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ جس شخص کی باڈی ہے یہ شخص پہلے مسلمان ہوا، پھر اس نے ارتداد اختیار کر لی ہے، پھر اس نے نصرانیت اختیار کر لی۔ اس کے باڈی کو قبر سے اگر کسی نے نکالا ہے تو وہ محمد عربی اور اس کے اصحاب ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مگر وہ ان پر کوئی دلیل نہ پا سکے، اسی وجہ سے انہوں نے دوبارہ گڈھے کھودے اور پہلے سے زیادہ گہرا کیا، باڈی کو پھر سے دفن فرمایا اور دفن کرنے کے بعد پھر وہ چلے گئے۔ صبح ہوئی، صبح کو کیا دیکھتے ہیں کہ باڈی پھر سے زمین کے اوپر ہے۔ پھر لوگوں نے چیخ مارنی شروع کر دی، اے اصحاب محمد تم ایسی حرکتیں نہیں کر سکتے، ہمارے مردے کو زمین سے بار بار تم نہیں نکال سکتے، ہمارے مردے کو تم تعزیتیں نہیں دے سکتے۔ ایسے وقت میں بھی اصحاب محمد نے کچھ جواب نہ دیا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب دوسری دفعہ زمین نے اس باڈی کو اوپر پھینکا، تیسری دفعہ اور اس سے زیادہ گہرا کیا تاکہ انسان آسانی کے ساتھ اسے نہ نکال سکے، اور پھر کیا تھا
جب دفن کیا گیا تیسری صبح ہوتی ہے، پھر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ باڈی پھر سے زمین کے اوپر ہے۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب یہ اصحاب محمد کا کام نہیں، اس لیے کہ جتنا گہرا ہم نے کیا تھا اتنا آسانی کے ساتھ کوئی بھی انسان نیچے جا کر کے اس باڈی کو نہیں نکال سکتا۔ یہ ہو نہ ہو، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عذاب ہے جس میں یہ انسان ملوث ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ عذاب ہے جو اس انسان کو دیا جا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی اس کیفیت کو دے کر کے پورے روئے زمین میں بسنے والے تمام تر مخلوقات سے کہا تھا کہ سنو، اگر تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرو گے تمہارا بھی حشر ایسے ہی ہوگا جیسے کہ اس نصرانی شخص کا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارا ایمان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، گستاخی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک عظیم گناہ ہے، اور اس کا عذاب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں سے انتقام نہ لیا تو آپ سے اللہ مطالبہ نہیں کرتا، لیکن آپ سے اپنے رسول کی محبت کا مطالبہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول سے آپ کی اگر محبت ہے تو آپ ایسے لوگوں سے بالکل آپ دور رہیں گے، ایسے لوگوں کو بالکل آپ جواب دیتے پھریں گے جو لوگ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کے ناموس کی کس قدر حفاظت فرمائی، ذرا آپ اندازہ لگائیں۔ جس بھی چیز کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے اس چیز کو بطور تعظیم دیکھنا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر کسی بال کی نسبت رسول اللہ کی طرف ہے اس کو دیکھنا اس کو ہمارے لیے کار ثواب قرار دیا جاتا ہے۔ اگر کسی کلام کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جائے تو اس کلام کو لینا ہمارے اوپر فرض قرار دیا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور مدینہ جا کر کے پوری دنیا کے روسا اور پوری دنیا کے حکمرانوں کو خط لکھا تھا۔ اس خط کے ذریعے سے انہیں دعوت دین دیا تھا، اس خط کے ذریعے سے انہیں دعوت اسلام دیا تھا۔ ایسے ہی دو بادشاہ تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، ایک کیسر اور دوسرا قیصر۔ کسرا اور قیصر کو خط لکھا، ان میں سے ایک نے جو کسرا کا بادشاہ ہے اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو جو ہی دیکھا اور دیکھا کہ مجھے دعوت حق دی جا رہی ہے، مجھے ایک اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے، یہ کون ہوتے ہیں جو مجھے اللہ کی طرف دعوت دیں، یہ کون ہوتے ہیں جو مذہب اسلام کی طرف ہمیں دعوت دیں۔ اس نے خط کو یوں پکڑا اور پھاڑ کر کے اسے ڈسٹ بین میں ڈال دیا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، اللہ کو یہ فعل اس قدر ناگوار گزرا، اللہ نے اس فعل کو اس قدر ناپسندیدہ فرمایا کہ چند ایام گزرے اللہ رب العزت نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا، اور پھر یہ ہوا کہ اس کی سلطنت کو تہو تہی کر دیا، یہاں تک کہ اس کے جو نسل باقی رہی ان کے لیے کوئی چھت باقی نہ رہا جہاں وہ پناہ لے سکتے ہیں۔ یہ وبال ہے اس چیز کا کہ اگر آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اگر آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر حملہ کیے تو آپ کہیں کے نہ چھوڑے جاؤ گے، آپ تباہ کر دیے جاؤ گے، آپ ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب کا وعدہ فرماتا ہے جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بڑا پرفتن دور ہے جس وقت ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا محافظ بھی بننا ہے۔ ہمیں اور آپ کو تب ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کر سکیں گے جب ہم ان سے محبت کریں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے ابو لہب کا نام سنا ہوگا، بڑا مشہور ہے، بڑا ظالم شخص تھا، اعدائے اسلام میں اولین ترین نام آتا ہے۔ ساتھ میں اس کی بیوی بہت خبیث عورت تھی جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے، لکڑیوں کو جمع کیا تاکہ آگ لگائی جا سکے۔ یہ وہ ابو لہب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو قم فانذر، اٹھیے
ڈرائیے اس قوم کو، بلائیے اللہ رب العزت کی طرف۔ تو آپ نے جب لوگوں کو جمع کیا اور بلایا کہ میں تمہیں دعوت حق دیتا ہوں، میں تمہیں اسلام کی طرف بلاتا ہوں، میں تمہیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں، ایسے وقت میں گستاخانہ کلمہ ادا کیا تھا۔ ابو لہب نے کہا تھا تبا لک لہذا جمعتنا، تمہارے ہاتھ ہلاک ہو جائیں، تم نے ہمیں اس کام کے لیے بلایا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کے حوالے سے ایک آیت بھی نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب و تب۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا شخص جس نے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں گستاخی کی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کے خیش و اقارب کو اس سے دور کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے ایک ایسی موت دی ہے کہ لوگوں نے اس کی تدفین تک نہ کی۔ اللہ رب العزت نے اسے ایک ایسی موت دی ہے کہ لوگ جب دیکھتے تو دور چلے جاتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابو لہب کی وفات ہوتی ہے غزوہ بدر کے موقع پر۔ غزوہ بدر میں جب کفار کو شکست ہوتی ہے، ایسے وقت میں ابو لہب بیمار تھا، مکے میں موجود تھا۔ ایک عدس نام کی بیماری تھی، جس بیماری کے بارے میں اطباء کہتے ہیں کہ وہ بیماری عام بیماریوں کی بالمقابل بہت تیز ہے پھیلنے کے اعتبار سے، اور اس سے بو بڑی عجیب آتی ہے، جس کی بنا پر انسان اس مریض سے قریب نہ جاتا ہے۔ اسی مرض میں وہ مبتلا تھا۔ دری اسنا اسے خبر لگتی ہے کہ بدر کے موقع پر کفار قریش کو شکست ملی ہے۔ اس چیز پر وہ تاب نہ لا سکا اور اپنی جان گنوا بیٹھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب جان گنوا بیٹھا، 3 دن کا عرصہ گزرا، کسی نے بھی اس کے قریب جانے کی ہمت نہ کی۔ ان کے بچے موجود تھے، ان کی بیوی موجود تھی، ان کے خیش و اقارب موجود تھے۔ سبھی لوگ ہمارا اور آپ کا کیا ہوتا ہے، ہم میں سے کسی کی روح نکل جائے تو ہمارے خیش و اقارب موجود ہو جاتے ہیں، ہمارے خیش و اقارب حاضر ہو جاتے ہیں۔ حاضر ہونے کے بعد وہ آپ کی تجہیز، آپ کی تکفین، آپ کے ہر امر کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگرچہ ماسبق میں آپ سے ان کی عداوت رہی ہو، مگر ابو جہل کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے خیش و اقارب جو ان کو اپنے سروں پر اٹھا کر کے رکھا کرتے تھے، وفات ہو گئی ہے، اس کی باڈی کو ٹچ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ مگر جب 3 دن گزرا اور اس کی بو پھیلنے لگی تو لوگوں نے کہا کہ یہ مرض پورے مکہ میں پھیل جائے گا، لہٰذا اسے دفن کیا جائے۔ کہا کون جائے گا قریب؟ کہا کوئی نہیں جائے گا۔ پھر گڈھا کھودا جائے، بڑی سی لکڑی لائی جائے، اس سے ڈھکیلا جائے اور دور سے پتھروں کی برسات کی جائے، یہاں تک کہ اس کا باڈی چھپ جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیا روئے زمین میں اس سے بدترین موت ہو سکتی ہے؟ کیا روئے زمین میں اس سے زیادہ خطرناک موت دیکھی ہے؟ روئے زمین میں نہ اس سے زیادہ بدترین موت ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس سے زیادہ پرخطر موت ہو سکتی ہے کہ آپ کے خیش و اقارب آپ کو ہاتھ نہ لگائے، کہ آپ کے خیش و اقارب جب آپ کو دفن کرنے کا ارادہ کرے تو پتھروں سے کچل دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آخر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ صرف اس بنیاد پر ہوا تھا کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم جس جگہ پہ اپنی زندگی گزارتے ہیں وہ تقریباً ہمارے لیے مکی زندگی ہے۔ ہم ایسی صورت میں کیا کریں؟ اپنے رسول کی ناموس کی حفاظت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمیں وہی کرنا چاہیے جو زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ میں عرض کرتا چلوں، زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم رجیع کے موقع پر قتل کیے گئے، یوم رجیع کے موقع پر شہید کر دیے گئے۔ جب کفار نے ان کو پکڑا اور کفار نے انہیں قتل کرنے کا ارادہ کیا، میں ایک تازہ ترین ایمان کو تازگی بخشنے والا ایک قصہ ذکر کر رہا ہوں، جسے سیرت ابن ہشام نے ذکر کیا ہے، جسے الاصابہ فی تمییز صحابہ کے اندر درج کیا گیا ہے۔ آپ ذرا اسے ملاحظہ کریں کہ کیسے حالات میں لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ آنے نہیں دینا چاہتے ہیں۔ انسان کس قدر مشکل میں ہے، ایسے وقت میں بھی وہ اپنے نبی پر مصیبتوں کا پہاڑ نہیں دیکھ سکتے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک چھوٹے سے کانٹے کو چبھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
جن کو کفار نے پکڑا ہے، قتل کرنے کا ارادہ کیا، لوگوں نے کہا کہ اسے ابو سفیان قتل کرے، اسے ابو سفیان قتل کرے۔ ابو سفیان کو آگے کیا گیا، اس کے ہاتھ میں تلوار دی گئی۔ ابو سفیان نے چاہا کہ قتل کرنے سے پہلے ذرا اس کی محبت کا اندازہ لگا لوں کہ اس کی محبت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا، اے زید، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تو جس جگہ پر ہے اس جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر کے کھڑا کر دیا جائے اور تیرے بجائے ان کے گردن کو مار دیا جائے؟ کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے اور اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تیری جگہ نبی کی گردن کو اڑا دیا جائے اور تو اپنے اہل خانہ کے پاس عیش و آرام کے ساتھ رہے؟ اس وقت ابو سفیان کو جو زید بن دسنہ نے جواب دیا تھا، کہا تھا کہ روئے زمین میں نبی جس جگہ بھی تشریف رکھیں، ہم یہ ہرگز پسند نہیں کرتے کہ انہیں ایک کانٹا تک چبھے۔ ہم یہ کیسے پسند کر سکتے ہیں کہ کوئی دشمن ہمارے نبی کے سر کو تن سے جدا کر دے؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کے سر کو تن سے جدا ہوتے ہوئے دیکھ سکیں۔ اس جملے نے ابو سفیان کو جھنجھوڑا تھا اور